انا مدینۃ العلم وعلی بابها الحسین منی وانا من الحسین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے جملہ یارم تابع اولاد علی مسلک حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں نہیں آتا اتنا مہربان کیوں ہے نہایت ہی واجب و احترام سٹیج کی زینت علماء ذی احتشام ثنا خانان مصطفیٰ اور قرآ حضرات حفاظ حضرات اور میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما آقا علیہ السلام کے پکے اور سچے غلام جو سردی کی اس رات میں اس گھر کے اندر اپنے پیارے محبوب دانائے وجود سجدی وساندی جان کائنات مصدر کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء افضل الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ذکر پاک سننے کے لیے اس گھر میں جلوگر ہے دعا ہے خالق کائنات آج کی یہ بابرکت عظیم الشان روح پرور محفل اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے ہر نقیب کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے میں نقیب نہیں ہوں نہ ہی کوئی خطیب ہوں بس ایک ادنا سا طالب علم ہوں کچھ باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا دعا ہے جو میں پڑھوں اور آپ لوگ سماعت کریں ہمارا یہاں مل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا سننا سنانا بروز محشر ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے احباب ذی وقار سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس بابرکت روح پرور محفل کے بانی محترم جناب حاجی محمد قادر بخش تہین صاحب اور ان کے تمام صاحبزادگان جنہوں نے اپنے اس گھر کے اندر اپنے پیارے محبوب کا ذکر خیر سننے سنانے کی محفل کو سجایا دعا ہے خالق کائنات رات کے اس پہر میں ہماری زبان سے نکلے ہوئے ان کے لیے دعائیہ کلمات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے خالق لم یزل خالق کائنات ان کے رزق مال جان دین ایمان عزت آبرو میں مزید رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے میں آپ لوگوں کی طرف بخوبی اور اثر انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ
آپ لوگ ابھی سے تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہیں، ابھی تو مہمان تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے اپنی حاضری کو پیش کرنا ہے۔ وقتاً فوقتاً جس طرح انتظامیہ کا حکم ہوتا رہے گا میں اپنی حاضری کو بھی پیش کرتا رہوں گا اور مہمانوں کو دعوت بھی دیتا رہوں گا۔ اس وقت میرے ایوان میں انتظامیہ کے حکم کے مطابق جو نام میرے سامنے رکھا گیا، حضور قبلہ پیر سید فیض محمد فیض محی الدین شاہ صاحب بخاری، خادم دربار آستانہ عالیہ رکن آباد شریف، میں ان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ اس سے قبل میں اپنی حاضری کا ابتدا کرنا لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ توجہ کے ساتھ سمائیں گے انشاءاللہ ایمان کی روح تازہ سے تازہ ہوتی چلی جائے گی۔ الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں اور درے پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں۔ الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں اور درے پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں۔ میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اور کوئی کہندہ گلہ باتاں دا دور ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محفل میلاد کروانا، محفل میلاد منعقد کرنا یہ رسم پڑ چکی ہے۔ یہ رسم نہیں، یہ پیارے صحابہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلی محفل رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی سجائی، اس کے بعد صحابہ نے، اولیاء کرام نے، فقہائے کرام نے، اس سے یہ سلسلہ چلتا ہوا ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر صرف ترقی چاہیے، کاروبار چاہیے، مال چاہیے، جائیداد چاہیے، سلطنت چاہیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس پرفتن دور کے اندر چل کے رہا ہے کہ کوئی کہندہ کلمہ دواتاں دا دور ہے، کوئی کہندہ کلمہ دواتاں دا دور ہے۔ میرے تو پوچھو سبے نے جھوٹے اج بھی محمد دیا نعتاں دا دور ہے۔ میرے تو پوچھو سبے نے جھوٹے اج بھی محمد دیا نعتاں دا دور ہے۔ انہی جذبات کی ترجمانی میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب بخاری، خادم دربار آستانہ عالیہ رکن آباد شریف سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ لوگ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اسی لیے میں صرف دعوت دیتا چلا جاؤں گا۔ کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا رہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک اپنے پیارے یار کے، اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ